سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ ارشاد فرماتے ہیں، انسانوں کا اچھا وقت آنے سے پہلے یہ 6 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی انسانوں کا وقت بدلتے ہیں تو بادشاہ کو فقیر اور فقیر کو بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ یہ اس پاک ذات کی قدرت ہے، کب کس انسان کا وقت بدل دے کوئی نہیں جانتا، کیونکہ غیب کا علم وحدہ لا شریک کے پاس ہے۔ البتہ کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو اسی وحدہ کی قدرت سے ملی ہیں، اصحابہ کرام، فقہا، فقراء اور قرآن پاک نے بتائی ہیں۔ آپ اس وقت کو کیسے پہچان سکتے ہیں کہ آپ کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ اگر آپ کو خبر نہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیونکہ آج مبارک حدیث کے حوالے سے اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے 6 ایسی خاص نشانیوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو انسانوں کے اچھے حالات شروع ہونے سے پہلے آپ کو دکھائی دیتی ہیں۔ یعنی کسی انسان کو بھی ان 5 نشانیوں میں سے ایک نشانی نظر آ جائے، وہ انسان سمجھ جائے اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برسنے والی ہے۔ ایک شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہو کر دست ادب سے عرض کی، مولا علی، انسان پہلے جان سکتا ہے اس کا نصیب جاگنے والا ہے یا اس انسان کو کون سی علامات دیکھنے کو ملتی ہیں؟ یہ بات سن کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، انسان کا اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین اس انسان کے سامنے 6 نشانیوں کو ظاہر فرماتے ہیں، جنہیں دیکھ کر انسانوں کو سمجھ جانا چاہیے بہت ہی قریب ان کا نصیب جاگنے والا ہے۔ آپ کی یہ بات سن کر وہ شخص آپ سے عرض کی، وہ کون سی ایسی 6 نشانیاں ہیں جنہیں دیکھ کر انسان سمجھ جائے کہ اس کے نصیب جاگنے والے ہیں؟ امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نمبر 1، اچھے نصیب کی علامت یہ ہے فجر کی نماز کے وقت تمہاری آنکھ خود بخود کھل جائے، یعنی نیند سے بیدار ہو جاؤ۔ اس انسان کے دل میں اللہ رب العالمین کی عبادت کا شوق و ذوق پیدا ہو جائے، یا پھر اس انسان کو ایسا محسوس ہو اللہ اسے کسی اور راستے کی طرف لے جا رہے ہیں، تو ایسے انسانوں کو سمجھ لینا چاہیے اس کی قسمت کا بند دروازہ کھلنے والا ہے، اس کا وقت بدلنے والا ہے، جلد ہی اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کامیابی اور نئے راستے ملنے والے ہیں، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، انسانوں کو صبح فجر کے وقت اٹھنے والوں کی خود اللہ جل شانہ مدد فرماتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کی آنکھ صبح فجر نماز کے وقت کھلنے لگ جائے اور آپ کے دل میں بھی اللہ کی عبادت کا ذوق و شوق پیدا ہو جائے، سمجھ جانا چاہیے آپ کا وقت بدلنے والا ہے۔ نمبر 2، اچھا وقت آنے کی علامت یہ بھی ہے جس کو دین کی سمجھ آنا شروع ہو جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس انسان کو اسلام دین سمجھ عطا کرتا ہے تو اسے اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کم یا زیادہ سب کو عطا کرتا ہے، لیکن دین کی سمجھ اس بندے کو عطا کرتے ہیں جو اللہ جل شانہ کا محبوب بندہ بن جائے۔ پھر ایسے انسانوں کے دلوں میں عبادات کی محبت، تلاوت قرآن مجید کی محبت، دیگر دینی احکامات کی محبت، درود پاک پڑھنے کا ذوق و شوق اور تڑپ پیدا ہو جاتی ہے، اور دوسروں کی مدد اولین کام سمجھ لیتا ہے۔ یاد رکھنا یہ علامات اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں ایسے انسانوں کا وقت بہت جلد بدلنے والا ہے۔ نمبر 3، اچھے وقت کی علامت یہ ہے جو انسان اللہ رب العالمین کی آزمائشوں میں صبر کرے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین جس کو اپنا محبوب بندہ بناتے ہیں ان کو تھوڑی سی آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ اے شخص، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سنا، حق باری تعالیٰ جب کسی انسان کو اپنا محبوب بناتے ہیں چھوٹی اور تھوڑی سی آزمائشوں میں ڈالتے ہیں،
یعنی دیکھنا چاہتے ہیں میرے محبوب بندے میرے فیصلے پر راضی رہتے ہیں یا شکوہ کرتے ہیں۔ یاد رکھنا جو انسان اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اس دنیا میں بھی راضی کرتے ہیں اور آخرت میں بھی اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ جو انسان شیطان کی باتوں میں آ جائے اور سوچنے لگ جائے یہ پریشانیاں دکھ درد مجھ پر کیوں ہیں، اکثر لوگ دھوکے اور مصیبتوں میں ایسا ہی کرتے ہیں، مگر یاد رکھنا ایک اچھے انسان کو ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر ہمیشہ راضی رہنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا، اے بلال، تم تو بڑی توحید کی باتیں کرتے ہو، پھر آپ کو اتنی بری طرح سے مارا کیوں جاتا ہے، اتنی مصیبتیں اور تکلیفیں کیوں دی جاتی ہیں؟ اس بات پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ شخص بازار سے مٹی کا برتن خریدنے سے پہلے اس برتن کو بجا بجا کر دیکھتے ہیں کہیں سے یہ برتن کمزور یا ٹوٹا ہوا نہ ہو۔ اسی طرح سے میرے اللہ نے بھی مجھے آزمایا اور میں اللہ رب العالمین کی آزمائشوں پر پورا اترا اور اللہ نے مجھے آج یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، یاد رکھیے یہ وہی صحابی ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نبی شب معراج کے سفر پر تشریف لے گئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر کسی کے قدموں کی آہٹ کی آواز سنائی دی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، اے جبرائیل، یہ کون ہے جس کے قدموں کی آہٹ عرش پر سنائی دے رہی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ حضرت بلال حبشی کے قدموں کی آہٹ ہے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے تو حضرت بلال حبشی سے پوچھا، اے بلال، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو جو تمہارے قدموں کی آہٹ عرش پر سنائی دیتی ہے؟ تو حضرت بلال حبشی رحمۃ اللہ علیہ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی نے تو مجھے یہ درس عطا فرمایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال، میں نے کیا بتایا تھا؟ آپ نے بتایا تھا جو انسان ہر وقت وضو میں رہتا ہو وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ آپ کے دیے ہوئے درس پر عمل کیا، ہر وقت با وضو رہا۔ جب میں بے وضو ہو جاتا ہوں تو فوراً وضو کر لیتا ہوں، اسی وقت 2 رکعت نماز نفل بھی ادا کر لیتا ہوں۔ یہی وجہ ہے حضرت بلال چلتے زمین پر تھے، آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اے انسان، یاد رکھنا آزمائشوں میں بھی اللہ جل شانہ کی محبت اور کامیابی کی ایک نشانی ہے۔ پریشانی میں صرف ایک ہی بات یاد رکھنا، آزمائشیں دیتا بھی اللہ ہے اور کاٹتا بھی اللہ ہے۔ نمبر 4، جب ہمارے چہروں پر رونق نظر آنے لگے سمجھ جانا تمہارے نصیب جاگنے والے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، جس انسان کے چہرے پر رونق نظر آنا شروع ہو جائے تو اس شخص کو سمجھ لینا چاہیے بہت ہی جلد ان کا نصیب جاگنے والا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جس شخص کو اللہ جل شانہ اپنا پیارا محبوب بناتے ہیں تو اس کے چہرے پر رونقیں آنے لگ جاتی ہیں۔ ایسے انسان دنیا کے سامنے اللہ جل شانہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر بجا لاتے ہیں، ہر وقت اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، بلکہ دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے دنیا میں اس انسان سے بڑا پرسکون اور باوقار کوئی شخص نہیں۔ ایسا لگتا ہے دنیا کا کوئی غم اس شخص کو نہیں۔ تو جب کوئی انسان ہر وقت خوش رہنے لگے، اس کے چہرے پر ہر وقت مسکان اور خوشی کے آثار دکھائی دینے لگیں اور اپنے غصے پر قابو کرنے لگ جائے تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے اس کی زندگی میں خوشیوں کی بارات آنے والی ہے، اس کا نصیب جاگنے والا ہے۔ اور ایسا انسان کسی بھی چیز کی خواہش یا طلب کرے اور سوچے اللہ تعالی جل شانہ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ نمبر 5، مولا علی فرماتے ہیں، اچھے وقت کی علامت اس انسان کے خرچوں میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی خرچ تو وہ کرتے ہیں لیکن اللہ جل شانہ اس کی مال و دولت میں اور اس کے گھر میں برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔
पैसे और रिज़्क़ की फरावानी आ जाती है, दौलत ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। मौला अली ने फरमाया, जिस इंसान के ख़र्च में कमी वाक़े होना शुरू हो जाए, रिज़्क़ में बरकत आना शुरू हो जाती है, वो समझ जाए उस इंसान का नसीब बहुत जल्द जागने वाला है, उसका बुरा वक्त ख़त्म होने वाला है। ऐसे इंसानों की हलाल की कमाई में अल्लाह ताला जल्ला शानुहु ऐसी बरकतें डाल देते हैं, वो पैसा लोगों में क्यों ना बांटे, पैसा ख़त्म नहीं होता। वो दौलत से भागेगा, दौलत उसके पीछे भागेगी, ख़त्म नहीं होगी। नंबर 6, मौला अली ने फरमाया, मैंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से सुना है, जिस इंसान का दिल रोशन हो जाए, यानी कि जो इंसान अल्लाह ताला हर वक्त अल्लाह से ही उम्मीद रखता हो, उसके पास कुछ हो या ना हो, दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाता, वो सिर्फ हक बारी ताला से मांगता है, मगर वो कभी भी अल्लाह से शिकवा शिकायत नहीं करता और सब्र करता है। कहता है अल्लाह जल्ला शानुहु हमारी बेहतरी के लिए ऐसा करते हैं, उस बंदे को अल्लाह जल्ला शानुहु अपना महबूब बना लेते हैं। फिर अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म सादर करते हैं, ए मेरे मलाइका, तुम भी उस बंदे को अपना महबूब बना लो। ये सुनकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उस बंदे से मोहब्बत करने लग जाते हैं। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म मिलता है, तमाम फरिश्तों को ये खबर पहुंचा दो, ये बंदा अल्लाह का प्यारा महबूब बन चुका है। फिर सातों आसमानों के फरिश्ते उस इंसान से प्यार और मोहब्बत करने लग जाते हैं। फिर एक फरिश्ता आसमान से दुनिया में आता है और ये ऐलान करता है, ए दुनिया के लोगों, फलां बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन का महबूब बंदा बन चुका है, इसलिए तमाम आसमानों की नूरी मखलूक़ात इस इंसान से मोहब्बत करती हैं, लिहाजा तुम भी इस इंसान से मोहब्बत करो। दुनिया के लोगों के दिलों में अल्लाह जल्ला शानुहु उस बंदे के लिए मोहब्बत पैदा फरमा देते हैं। मेरे मुसलमान बहन भाइयों, जिस इंसान को इन 6 अलामात में से अगर एक भी अलामत ज़ाहिर हो जाए तो समझ जाना बहुत ही जल्द उसका बुरा वक्त ख़त्म होने वाला है और अच्छा वक्त आ चुका है। हम अपने मुसलमान बहन भाइयों से ये तवक्को करते हैं कि हमारी इस्लाह करें। अगर ये मुबारक हदीस अच्छी लगी हो तो अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब मुसलमानों का हामी और नासिर हो। आमीन।